السلام علیکم۔ آج میں آپ کو قبرستان کی 4 چڑیلوں کا سچا واقعہ بتانا چاہتی ہوں، لیکن اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پہ نئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اور بیل آئیکن کو بھی ضرور کلک کریے گا تاکہ آگے آنے والی ویڈیو آپ تک ٹائم ٹو ٹائم پہنچتی رہے۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ یہ واقعہ ایک پرانے قبرستان کے گورکن کے ساتھ پیش آیا۔ وہ اپنی زندگی کا سچا واقعہ بیان کرتے ہوئے بتاتا ہے، میں نے اپنا بچپن اور جوانی اسی قبرستان میں گزار دی اور اب اپنا بڑھاپا بھی اسی قبرستان میں گزار رہا ہوں۔ یہ قبرستان کافی سالوں پرانا قبرستان ہے اور اس کے حوالے سے کئی قصے کہانیاں مشہور بھی ہیں۔ کوئی کہتا ہے کہ اس قبرستان میں جنات ہیں تو کوئی کہتا ہے کہ اس قبرستان میں چڑیلیں رہتی ہیں۔ وہ مزید کہتا ہے کہ جب میں چھوٹا تھا اس وقت تک تو میں نے کوئی بھی چڑیل اور کوئی بھی جنات اس قبرستان میں نہیں دیکھی، لیکن آج سے 10 سال پہلے میرے ساتھ اس قبرستان میں پراسرار واقعہ پیش آیا، جس کے بعد اس سچائی کو قبول کرنے پر میں راضی ہو گئی کہ واقعی یہ قبرستان بہت پراسرار ہے۔ وہ کہتا ہے کہ ہوا کچھ یوں کہ دسمبر کے مہینے میں مجھے ایک قبر تیار کرنے کا کام ملا، جس کی تدفین کے بعد نماز عشاء تھی۔ اس دن بارش بھی بہت ہو رہی تھی جو کافی گھنٹے تک جاری رہی۔ شام میں جا کر بارش رکی۔ جیسی بارش رکی، مغرب کے بعد میں نے قبر تیار کرنا شروع کر دی اور اپنے کام سے فارغ ہو کر میں میت کا انتظار کرنے لگا۔ میت کا انتظار کرتے کرتے 10 بج گئے۔ 10 بجے کا وقت ہو گیا اور تدفین سے فارغ ہوتے ہوتے رات کے 11 بج گئے، اور اس کے بعد میں سب لوگوں کے جانے کا انتظار کرنے لگا۔ جب تمام لوگ میت کو دفنا کے چلے گئے تو میں نے بھی اپنا سامان سمیٹنا شروع کیا۔ تمام کاموں سے فارغ ہو کر میں بھی گھر جانے لگا۔ وہ کہتا ہے کہ ابھی میں نے آدھا قبرستان ہی پار کیا تھا، میں نے دیکھا قبرستان کے اندر مدھم سی روشنی ہو رہی ہے اور کچھ افراد وہاں موجود ہیں۔ ان تمام صورتحال کو دیکھ کر میں نے یکدم سوچا کہ اس قبرستان میں ابھی تو کوئی بھی موجود نہیں تھا، پھر اچانک یہ لوگ قبرستان میں کہاں سے آ گئے؟ یہ سب صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے میں بھی اس جانب چل پڑا۔ جب میں نزدیک پہنچا تو میں نے دیکھا ایک درخت کے نیچے کچھ نوجوان لڑکیاں آگ جلا کر اس کے گرد بیٹھی ہوئی ہیں اور آپس میں ناموس زبان میں باتیں کر رہی ہیں۔ جب میں ان لڑکیوں کے نزدیک پوری طرح سے پہنچ گیا تو میں نے ایک بھاری آواز میں ان لڑکیوں کو پکارا، جو کہ تعداد میں 4 تھیں، اور میں نے ان سے پوچھا کہ تم لوگ کون ہو اور اس وقت قبرستان میں کیا کر رہی ہو؟ تمہارے گھر والوں کو معلوم ہے کہ تم اس وقت قبرستان میں موجود ہو؟ لیکن میری آواز ان لڑکیوں نے سنی انسنی کر دی، اور ایک لڑکی نیچے منہ کیے بہت دھیمی آواز میں جیسے کوئی ناک سے بولتا ہو باقی 3 لڑکیوں کو کہہ رہی تھی کہ دیکھا یہ آ ہی گیا ہمارے پاس۔ اس کا یہ جملہ سن کر باقی ساری لڑکیاں اپنی جگہ سے کھڑی ہو گئیں۔ وہ مزید کہتا ہے کہ اب جب میں نے غور سے ان کی جانب دیکھا تو مجھے ایسا لگا کہ جیسے میں کوئی خواب دیکھ رہا ہوں، کیونکہ ان کا چہرہ بہت عجیب و غریب تھا اور ان کے منہ سے خون ٹپک رہا تھا اور آنکھیں بالکل سفید تھیں۔ جیسے ہی میں نے یہ منظر دیکھا تو میں بے ساختہ بھاگنا شروع ہو گیا، لیکن جیسے ہی میں بھاگنا چاہتا تھا تو مجھے ایسا محسوس ہوا کہ جیسے کسی نے میرے پاؤں مضبوطی سے پکڑ لیے ہیں۔ میں بھاگنے کی کوشش کر رہا تھا لیکن بھاگ نہیں پا رہا تھا۔ میں اپنے پاؤں کسی بھی طرح چھڑوا نہیں پا رہا تھا، جس کے بعد وہ جو بھی مخلوق تھی میرے نزدیک آئی اور جیسے ہی قریب آ کر مجھے جھنجھوڑنا چاہا، ان کو ایسا جھٹکا لگا جیسے کوئی شخص بے دہانی میں بجلی کا تار چھو لے، اور اس کے بعد ایک نے اپنی دیگر ساتھیوں سے کہا کہ یہ شخص کچھ پڑھ رہا ہے دل ہی دل میں، اس کی وجہ سے ہم اس کو کچھ نہیں کر سکتے۔ یہ سنتے ہی ایک چڑیل میری جانب بڑھی۔ اس نے میرا گلا پکڑنا چاہا لیکن وہ مجھ کو کچھ نہیں کر پا رہی۔ خوف سے میں زمین پر گر گیا۔ جیسے ہی میں زمین پر گرا ایک چڑیل اڑ کر میرے سینے پر بیٹھ گئی۔ اس کی عجیب سی صورت دیکھ کر مجھے بہت خوف آ رہا تھا، جبکہ میں ایک عرصے سے اس قبرستان میں کام کر رہا تھا۔ آدھی رات کے وقت بھی میں اس قبرستان میں ہوتا تھا، لیکن آج تک ایسی عجیب و غریب صورت والی چڑیل میں نے آج تک نہیں دیکھی تھی۔ ان کے لمبے لمبے کالے سیاہ بال میرے اوپر چھا رہے تھے، لیکن ان کا چہرہ
میں آج تک نہیں بھول پایا ہوں۔ عجیب سا چہرہ۔ وہ مزید کہتا ہے کہ وہ بھیانک چڑیلیں میرے گلے کو دبوچ رہی تھیں اور اس کے لمبے لمبے ناخن میرے گلے پر زخم لگا رہے تھے، لیکن میں جو ورد کر رہا تھا پرانی صورتوں کا، وہ میری حفاظت کر رہی۔ ان چاروں چڑیلوں نے باری باری مجھ پر حملہ کرنے کی کوشش کی، لیکن جب کچھ نہ کر سکیں تو ان میں سے ایک بولی کہ آج ہم تجھے تیرے انجام تک پہنچا دیتے، لیکن تو بچ گیا۔ یہ کہتے ہی وہ چاروں چڑیلیں زمین میں ایسی غائب ہوئیں کہ جیسے کوئی ہوا ہو۔ یہ سب منظر دیکھ کر میں فوراً قبرستان سے باہر نکل آیا۔ میرا سانس اوپر نیچے ہو رہا تھا اور میرا جسم بالکل ٹھنڈا پڑ گیا تھا۔ میں فوراً گھر کی جانب چل پڑا۔ گھر آتے آتے تقریباً 1 بج گئے۔ میں نے کھانا بھی نہیں کھایا اور میں سونے کے لیے لیٹ گئی۔ وہ کہتا ہے کہ ابھی میری آنکھ لگی ہی تھی کہ اچانک مجھے باہر صحن میں چہل قدمی کا احساس ہوا۔ مجھے اس احساس سے وہی سارا منظر یاد آنے لگا، لیکن میں نے اللہ کا نام لے کر منظر کا جائزہ لینے کا فیصلہ کیا۔ میں ڈرتے ڈرتے صحن کی جانب بڑھا۔ میں نے صحن میں جو منظر دیکھا وہ منظر دیکھ کر جیسے کہ میں حواس ہی کھو بیٹھا ہوں۔ میں نے دیکھا کہ وہی چاروں چڑیلیں دائرہ بنا کر بیٹھی ہیں اور کسی میت کے سرانے بیٹھ کر زار و قطار رو رہی ہیں۔ وہ میت بالکل کفن میں لپٹی ہوئی تھی اور ان چڑیلوں کے رونے کی آوازیں میرے ہوش اڑا رہی تھیں۔ یہ منظر دیکھ کر میں بے ساختہ بے ہوشی کے عالم میں چلا گیا، اور پھر جیسے ہی مجھے ہوش آیا تو سارے گھر والے میرے ارد گرد موجود تھے۔ میں نے سب کو قبرستان اور رات والا منظر بتا دیا۔ یہ سنتے ہی سب نے کہا کہ تمہیں کسی عالم کو بتانا چاہیے کہ یہ چڑیلیں تمہیں تنگ کر رہی ہیں۔ میں نے بھی ان کی اس بات پر حامی بھر لی۔ اگلے ہی دن میں نے یہ سارا واقعہ ایک عالم کو بتا دیا تو انہوں نے مجھے دیکھتے ہی کہا کہ یہ چڑیلیں تمہاری خود کی غلطی کی وجہ سے تمہارے پیچھے لگی ہیں۔ وہ یہ بات سن کر حیرانی میں چلا گیا اور پوچھنے لگا میری غلطی؟ عالم نے کہا جس پیڑ کے پاس وہ چڑیلیں بیٹھی تھیں وہاں ان کی بہت پرانی قبریں بنی ہیں، لیکن تم نے جانے انجانے میں ان کی قبروں پر اور قبریں بنا دی اور وہاں مردوں کو دفن کر دیا، جس کی وجہ سے انہیں بہت تکلیف پہنچی تھی۔ وہ چاروں چڑیلیں کافی عرصے سے تمہارے پیچھے لگی تھیں، لیکن اس رات وہ زیادہ طاقتور ہو گئی، اس لیے انہوں نے تمہیں اپنی طرف متوجہ کیا۔ اب جب تک تم وہ قبریں وہاں سے ہٹا نہیں دیتے وہ تمہیں ایسے ہی تنگ کرتی رہیں گی۔ ان کی یہ بات سن کر میں نے پوچھا یہ سب میں کیسے کر سکتا ہوں؟ مردوں کو ان کی قبروں سے نکالنا صحیح نہیں ہوگا۔ لیکن عالم نے کہا یہ کرنا پڑے گا تمہیں اگر تمہیں اپنی جان پیاری ہے، اور تم ڈرو مت، میں تمہارے ساتھ آج رات میں قبرستان چلوں گا، پھر تم میری رہنمائی میں اللہ کے نام سے یہ کام انجام دینا۔ یہ سب سوچتے سوچتے آخرکار وہ وقت بھی آ گیا۔ میں اور عالم صاحب قبرستان کی طرف چل پڑے اور ہم اس درخت کی طرف پہنچ گئے۔ جیسے ہی ہم وہاں پہنچے میں نے ان قبروں کو وہاں سے ہٹانا شروع کر دیا۔ جیسے ہی وہ قبریں وہاں سے میں نے ہٹائی، اچانک سے وہی دھیمی آوازیں آنا شروع ہو گئیں کہ جیسے کوئی آپس میں بات کر رہا ہے۔ یہ منظر دیکھتے ہی دیکھتے وہ چاروں چڑیلیں بالکل اسی طرح میرے سامنے آ کے کھڑی ہو گئیں اور مجھے دیکھ کر عجیب سی ہنسی دینے لگی، اور یہ دیکھتے ہی دیکھتے وہ چاروں چڑیلیں زمین میں ایسی غائب ہوئیں کہ جیسے کوئی ہوا ہو۔ یہ سب منظر دیکھنے کے بعد میری حالت بگڑنے لگی اور پھر میں اور عالم صاحب گھر واپس آ گئے۔ عالم صاحب نے مجھے تاکید کی کہ آئندہ اس جگہ پر نہ جانا اور نہ ہی کوئی قبر قائم۔ وہ کہتا ہے کہ آج بھی میں منظر یاد کرتا ہوں تو میری روح کام چلتی ہے۔ تو امید کرتی ہوں آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیے گا اور اس چینل کو بھی سبسکرائب کرنا۔ شکریہ، اللہ حافظ۔